ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو ذکر اولیاء قرآن کی روشنی میں اس حوالے سے چل رہی تھی، اور پچھلی نشست میں ہم نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ اسی مضمون کو آج ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اور میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر ایک مرتبہ پھر سورہ یونس جو کہ قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 61، آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کون خوش نصیب ہوتے ہیں؟ ان کے لیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے دوست اور وہ اللہ کے ولی جن کو ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان میں دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ یہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ کہ یہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں، صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی۔ گویا جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائیں وہیں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے ولیوں کی پہچان کے طور پر دو خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس پر پچھلی نشست میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ آج اسی آیت کریمہ کو ہم لے کر اپنے مضمون کو آگے بڑھائیں گے کہ 4 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے بڑے حسر کے انداز میں مومنوں کو ڈیفائن کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک کا مقام جس پر پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی وہ سورہ حجرات ہے۔ قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، کہ مومن فقط وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں حصر ہے، اور اس انداز سے میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن پاک میں صرف 4 مقامات پر باری تعالیٰ نے بات کی ہے، ویسے سینکڑوں مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا، مگر اس طرح حصر کے انداز میں صرف 4 مقامات پر بات کی، جن میں ایک مقام جو سورہ حجرات کا ہے وہ ہماری گفتگو میں زیر بحث ہے کہ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا انما المؤمنون، کہ مومن فقط وہ لوگ ہیں۔ کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ثم لم یرتابوا، اور پھر ایسا ایمان لاتے ہیں کہ اس ایمان میں شک نہیں کرتے، اس میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے، ان کا ظاہر اور باطن پھر ایک ہو جاتا ہے۔
جس بات کا وہ زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں دل اسی بات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اور جب زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق یہ دونوں جمع ہو جائیں تو تب جا کر صحیح معنوں میں وہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور اگر فقط زبان سے اقرار ہو اور دل ساتھ نہ دے رہا ہو، دل تصدیق نہ کر رہا ہو، تو اسے ایمان کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے پہلی خوبی یہ بتائی ہے اس مقام پر کہ مومن فقط وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر اور باطن، جن کی زبان اور دل پھر ایک ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں اس میں پھر وہ شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا ایمان فقط قال تک نہیں ہوتا بلکہ قال سے اتر کر پھر ان کا حال بن جاتا ہے، اور وہ اس ایمان کے حامل ہوتے ہیں اور وہ صحیح معنوں میں مومن کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ مگر ساتھ باری تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی لطیف بات کی ہے، اور دوسری ان کی جو خوبی بیان کی کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دیتے، اور ساتھ آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر وہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ بڑی خاص اور قابل توجہ بات ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے تو پھر اسے قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ ایک وہ اصطلاحی ایمان ہے جس میں ایمان کی ساری جزیات آ جاتی ہیں، ایمان باللہ آ جاتا ہے، ایمان بالآخرت آ جاتا ہے، ایمان بالرسل آ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، وہ ساری ایمان کی جزیات اس میں آتی ہیں۔ مگر صحیح معنوں میں مومن کون ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بجا اور وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مگر آج دوسری بات جو خاص طور پر باری تعالیٰ مومنوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں، فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر پکا اور سچا ایمان لے آئے تو پھر دوسری ان کی خوبی یہ ہوتی ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب تک نہ ملیں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلی نشست میں کچھ اشارتاً اس پر روشنی ڈالی تھی، اور آج قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ اسی بات کو ذکر کر دیا۔ فرمایا اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، اس میں کوئی شک کی دراڑ پیدا نہ ہونے دیں، اور پھر اس ایمان لانے کے بعد اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے عطا کردہ دین اور اس کے محبوب کے لائے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے پھر محنت کریں، جد و جہد کریں، تگ و دو کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا اولئک ھم الصادقون، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ اور اگر خالی زبان سے کہتے رہے، دل نے اس کی تصدیق نہ کی، تب بھی مومن نہیں، اور ایمان اور دل مل گئے اور پریکٹیکل اس کے ساتھ شامل نہ ہوا کہ عملاً پھر آپ نے جو کچھ دل نے اس کی تصدیق کی اور زبان سے کہا پھر پریکٹیکلی آپ کے عمل سے وہ نظر آئے، اور وہ کیا کہ پھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کریں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں مومن کہلانے کے حقدار ہیں، ادروائز وہ کروڑ مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے پھریں، فرمایا ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو سمجھنا ہو تو میں نے پچھلی مرتبہ اپنی سورہ صف کی روشنی میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ باری تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اس بات کو جو ضروری سمجھا اور اپنے ولیوں کی پہچان کے لیے بتایا کہ میری ولی وہ ہوتے ہیں جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، اور ایمان نام ہے زبان سے اقرار، دل کی تصدیق، اور پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ولی کا ایک معنی میں نے ذکر کیا تھا، کسی بھی لغت کو اٹھا کر پڑھیں گے تو وہ مل جائے گا، اور قبلہ حضور نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنے خطابات میں ان کو ذکر کیا، کتابوں میں درج کیا۔ ولی کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار،
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کس کا مددگار ہوتا ہے؟ اب یہ دونوں طرف معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ بندے کا بھی ولی ہوتا ہے اور بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ دونوں طرف پایا جاتا ہے۔ گویا بندہ اللہ کا ولی جب بنتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے دین کا مددگار بن جاتا ہے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے پھر جہاد کرتا ہے، تغدو کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کی بھی مدد ہے اور اس کے رسول کی بھی مدد ہے۔ اس مدد کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں تو باری تعالیٰ نے ایمان کے اندر اس تقاضے کو رکھا ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیسے بنتی ہے۔ آج اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ جو سورہ صف کی آیت نمبر 9 پچھلی بار میں نے تلاوت کی تھی، ذرا اس کی روشنی میں پھر غور کریں اس بات کو سمجھنے کی کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، مگر کیوں بھیجا؟ آگے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، بھیجا اس لیے تاکہ میرا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ جس سے قابل غور بات جس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ایک بات تو یہ بڑی نکھر کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ دین حق کیا ہے؟ دین حق سے مراد ہے دین اسلام، اور باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے۔ باری تعالیٰ اسے کیوں غالب دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اس میں اللہ کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، وہ ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بالا تر ہے۔ کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ پھر اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کیوں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ وہ غالب اس لیے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس میں در حقیقت بھلا اسے ہمارا مقصود ہے، وہ ہماری خیر چاہتا ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اس میں ہمارا بھلا کیا ہے؟ ہمارا بھلا اس میں یہ ہے کہ وہ دین جس کو اللہ رب العزت غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اس دین سے مراد ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ اور وہ دین جس کا نام اسلام باری تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ اس اسلام کو غالب اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے اسلام کیا ہے تو یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور کبھی بولا بھی ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اللہ چونکہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا بنانے والا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہم انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے۔ دیکھیے نا، کوئی فیکٹری جو چیز بھی بناتی ہے تو وہ بہتر جانتی ہے کہ یہ اچھا پرفارم کیسے کر سکتی ہے۔ آپ کبھی بازار میں جاتے ہیں، جسٹ یہ ایک موبائل ہی آپ نے خریدنا ہو، تو جب آپ یہ موبائل خریدتے ہیں تو جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے ان کی طرف سے آپ کو ایک بکلیٹ بھی ملتا ہے۔ آپ کوئی ٹی وی خریدیں، کوئی ریفریجریٹر خریدیں، کوئی آپ موٹر سائیکل خریدیں، کوئی آپ کار خریدیں، کوئی چیز بھی خریدیں تو اس کے ساتھ جس کمپنی نے اسے بنایا ہوتا ہے ایک بکلیٹ آپ کو ملتا ہے۔ چونکہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے تو اس کتابچے کے اندر انہوں نے ایک پورا سسٹم دیا ہوتا ہے کہ اگر اس ہمارے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق ہماری اس ڈیوائس کو استعمال کریں گے تو اس کی کارکردگی اور اس کی پرفارمنس بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ وہ بنانے والے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بنانے والا ہے اللہ،
وہ ہمارا خالق ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے اس انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے۔ تو اس نے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں بھی زندگی گزارنے کا ایک سسٹم عطا کیا، ایک نظام عطا کیا، اس کا نام اسلام ہے، اور اسی کو وہ دین حق سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین حق دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اور اس نے سوچا کہ اس دنیا کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ بس یہی چند روزہ زندگی ہے، بس لوٹ مار کرو، مار دھاڑ کرو، عیاشی کرو، بس یہی کامیابی۔ وہ جو تھوڑے سلجھ گئے اس نے کہا ناجائز طریقہ مناسب نہیں ہے، طریقہ جائز ہونا چاہیے، کوئی اچھا کاروبار ہونا چاہیے، اچھا بزنس ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، کوئی کوٹھی بنگلہ ہو، کوئی اچھی گاڑی ہو، اس میں بڑی کامیابی ہے۔ کوئی اس سے آگے بڑھا، اس نے سوچا کوئی صدارت اور وزارت مل جائے تو پھر تو کامیابی کے کیا ہی کہنے ہیں۔ آپ قومی سطح پر دیکھیں، بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، لوگ اپنے اپنے ایک نظام جاری کرتے ہیں۔ کسی دور کے اندر آپ نے نیو ورلڈ آرڈر کا نام بڑا سنا ہوگا۔ امریکہ نے ایک ورلڈ آرڈر جاری کیا تھا، قبلہ حضور کے بڑے خطابات تھے اس نیو ورلڈ آرڈر پر، اس کی بڑی دھوم تھی، بڑی گفتگو ہوتی تھی اس پر۔ تو جو سپر طاقت بنتی ہے وہ ایک اپنا نظام جاری کرتی ہے کہ اب دنیا کا سسٹم اس کے مطابق چلے گا۔ تو انسان نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، کئی اپنی سمجھ کے مطابق سسٹم بنا لیے کہ دنیا کی زندگیوں کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ مگر اللہ چاہتا ہے کہ اس نے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا نظام عطا کیا ہے، جو سسٹم عطا کیا ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ یہ سسٹم دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ کیوں غالب آنا چاہیے؟ کہ جب یہ سسٹم غالب آئے گا، دین حق دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آئے گا، تو اس کی مخلوق کو، انسانیت کو اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اور جب وہ اس نظام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً ان کی دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور ان کی آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اور اللہ نے اس مقصد کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور یہ آیت کریمہ سورہ صف کی اور 2 مقامات پر قرآن پاک میں اور بھی سیم کلمات آئے ہیں۔ اب پھر غور سے سنیں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے، تاکہ یہ دین غالب آئے اور انسان کو اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے، اور اس کی دنیا بھی سنورے اور اس کی آخرت بھی سنورے۔ تو اس میں اللہ کو ہمارا فائدہ مقصود ہے، وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور ایمان افروز بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر کبھی کنسنٹریٹ کریں، فوکس کریں کہ اللہ نے اس دین حق کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے یہ ذمہ داری اس ہستی کو سونپی کہ کائنات کے اندر جس سے بڑھ کر اس کا محبوب ہی کوئی نہیں تھا۔ اب یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات پھر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2 باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دین کے غالب کرنے کی بھی ذمہ داری سونپی اور انہیں اپنا محبوب بھی بنایا۔ تو اگر آپ سے میں سوال کروں کہ ان دونوں کاموں میں سے پہلا کام کون سا ہوا؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین کے غالب کرنے کی ذمہ داری پہلے سونپی یا ان کو محبوب پہلے بنایا؟ جی محبوب پہلے بنایا نا، وہ تو اس نے روز ازل سے ہی بنا لیا تھا۔ اور اگر یہ بات طے ہے اور یقیناً ایسے ہی ہے تو ایک بات بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو دین کے غلبے کا کام ہے، دین کی نوکری کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے، یاد رکھیں یہ نوکری، یہ توفیق اللہ ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا، بلکہ یہ توفیق فقط اسے عطا کرتا ہے جسے پہلے اپنا محبوب بناتا ہے۔
وہ محبوبوں سے یہ کام لیتا ہے۔ میں ساتھ ساتھ اس موضوع سے ریلیٹ کرتا جاؤں کہ اللہ کے ولی یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اس لیے وہ اپنے مال اور جان سے اس دین کے غلبہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے نمبر پر یہ ذمہ داری اس ہستی کو سونپی کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہی کوئی نہیں۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید یہ بات صرف ایک ہستی تک آ کے رک گئی ہوگی، آگے یہ سسٹم اور نظام ایسے نہیں ہوگا، نہیں، دیکھیے اگر دین کے غلبہ کا منشا کہ دین غالب آئے باطل نظاموں پر، اللہ کا یہ منشا اگر 14 صدیاں پہلے تھا تو یقیناً آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، کیونکہ اس کی مخلوق تو آج بھی ہے۔ اور جب تک انسانوں کی دنیا باقی ہے اللہ کا یہ منشا بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور وہ ہر دور میں چاہے گا یہ دین حق باطل نظاموں پر غالب آئے۔ اور جب دین مغلوب ہوگا، دین پر زوال ہوگا، تو کچھ لوگوں کو وہ منتخب کرے گا جن سے اپنے دین کے غلبے کا کام لے گا۔ تو وہ کن کو منتخب کرے گا؟ ان کے لیے کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے۔ وہ کرائیٹیریا میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس کا نظام بدلتا نہیں ہے۔ جس طرح اس نے پہلے نمبر پر یہ ذمہ داری اس ہستی کو سونپی جن سے بڑھ کر کائنات میں اس کا محبوب ہی کوئی نہیں تھا، تو اب قیامت تک یہ دین کے غلبے کا کام، دین کی نوکری کا کام، دین کی خدمت کا کام یہ ان لوگوں کو سونپے گا جو اس کے بندوں میں سے اس کے چنیدہ اور اس کے محبوب بندے ہوں گے۔ اور یہی بات باری تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمائی۔ سورہ مائدہ میں اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، فرمایا اے ایمان والو اگر تم میرے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا، ان سے اپنے دین کی خدمت کا کام لوں گا۔ اچھا مولا، جن سے تو اپنے دین کی نوکری کا کام لے گا وہ کیسے ہوں گے؟ کوئی ان کی پہچان، کوئی ان کا تعارف۔ ان کے تعارف میں باری تعالیٰ نے اس مقام پر 6 باتیں کی ہیں، مگر صرف پہلی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جب باری تعالیٰ نے ان لوگوں کا تعارف کروایا کہ جن سے وہ اپنی دین کی نوکری کا کام لے گا وہ کیسے ہوں گے، تو پہلے نمبر پر فرمایا یحبہم، فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تو میں یہ بات زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دین کی نوکری کا کام ہے، دین کے غلبہ کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے، یہ کام اللہ ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے سے نہیں لیتا۔ یہ کام وہ صرف ان لوگوں سے لیتا ہے جن کو وہ پہلے اپنا محبوب بناتا ہے۔ وہ محبوب پہلے بناتا ہے اور ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام بعد میں لیتا ہے۔ اس لیے میں آج کی نشست میں یہ بات اسی جگہ پر وائنڈ اپ کرتا ہوں اس میسج اور پیغام کے ساتھ کہ یہ جو دین کی نوکری کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے، اس کو زندگی میں کبھی ہلکا نہ جانیں، اس کو کبھی لائٹلی نہیں لیں، اس کو کبھی اپنے اوپر برڈن نہیں سمجھیں، اس کو کبھی اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھیں، اس کو کبھی کسی پر احسان نہیں سمجھیں۔ اگر کسی کو دین کی خدمت کی توفیق مل جائے، دین کے غلبہ کی نوکری کا اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کر دے، تو اس کا سر ہمیشہ شکرانے سے جھکا رہنا چاہیے، اور اس کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی دن یہ نوکری چھن نہ جائے۔ جس دن کسی سے یہ نوکری چھن گئی، اس دن سے بڑھ کر اس کی بدبختی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک نوکری سے ہی نکال دے۔ وہ ہماری اس نوکری کا محتاج نہیں ہے، اس کی شان ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ تو کام لینے پہ آ جائے تو ابابیلوں سے لے لیتا ہے، اور وہ ابابیلوں کا بھی محتاج نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں اس کی شان ہے وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ وہ بندوں میں سے جن کو چن کر وہ اپنے دین کی نوکری کی خدمت عطا کر دے۔ اور اگر میں ایک جملہ کہنا چاہوں جو میں نے قبلہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، اس کا نچوڑ دے رہا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو واللہ یہ بتا رہا ہوں کہ روئے زمین پر اس نوکری سے بڑھ کر کوئی نوکری ہے ہی نہیں۔
करोड़ों नौकरियां मिलकर भी इस नौकरी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं कि अल्लाह किसी को अपने दीन की नौकरी की तौफीक दे दे। जो वो चाहता है कि ये दीन हक दुनिया के बातिल निज़ामों पर गालिब आना चाहिए, कोई अल्लाह के मंशा के लिए ये काम करना शुरू कर दे, तो मुझे बताएं इससे बड़ी भी सआदत और इबादत कोई होगी? और ये काम है जो बारी ताला फरमा रहे हैं कि जो सही मानों में साहिबान ईमान है ना, वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, फिर उस ईमान में शक की दरार नहीं पैदा होने देते। वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और फिर अपने माल और अपनी जान से अल्लाह के लाए हुए इस दीन की सरबलंदी के लिए मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, तगोदो करते हैं, एफर्ट करते हैं। और जो ये करते हैं उनके लिए हसर के अंदाज में फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, हकीकत में अपने दावाई ईमान में सच्चे यही लोग हैं। हम साथ साथ मैंने चंद टूटी फूटी गुजारिशात जो आपकी खिदमत में रखी है ना, इनका जायज़ा लेना चाहिए। हर शख्स को अपना एनालिसिस करना चाहिए। हम भी ईमान के दावेदार हैं, हम ईमान के किस पानी में खड़े हैं? हमारा ज़ुबान ईमान फ़कत हलक से ऊपर ऊपर है या उससे नीचे भी है? फ़कत काल तक ही रहेगा या ज़िंदगी में वो मरहला भी आएगा जब काल से उतर कर हमारा ईमान हाल बन जाएगा? और वो वक्त कब आएगा जब हम अपने माल और अपनी जान से फिर अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए मेहनत करेंगे, तवज्जो करेंगे। ताहम ईमान की डेफिनेशन जो बारी ताला ने सूरह हुजुरात की आयत नंबर 15 में की है, बस खुलासा यही है। मैं दोबारा उसी आयत को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह के वली वो हैं जो साहिबान ईमान होते हैं और साहिबान तकवा होते हैं, तो ईमान क्या है? फरमाया इन्नमल मुमिनून, मोमिन फ़कत वो हैं अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, सुम्मा लम यरताबू, और फिर उस ईमान में शक की दरार पैदा नहीं होने देते। उनका ज़ाहिर और बातिन एक हो जाता है। जो ज़ुबान से कहते हैं दिल उसकी तस्दीक करता है। वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और अपने माल और अपनी जान से फिर अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जिहाद करते हैं। फरमाया ये हैं उलाइका हुमुस सादिकून, जो अपने दावा ईमान में सच्चे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बारी ताला सही मानों में ईमान के इस तसव्वुर को समझकर हमें भी इस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।